درود شریف پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی المکین الکریم ونحن ولا ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضور کی نگاہ غضب میرے آقا رسول پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی نگاہ مبارک کی کیا شان تھی، اپنوں کے لیے کیسی تھی، اور جو اسلام کے دامن سے وابستہ نہیں تھے ان کے لیے کیسے تھی، اور جو وابستہ ہونے والے تھے اور اسلام نہیں لائے تھے ان کے لیے کیسے تھی۔ سب کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت کا نظارہ کچھ اور ہی ہوتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قریش کے خوف سے باہر چلے آئے۔ قریش کے خوف اور ڈر سے آپ باہر تشریف لے آئے۔ آپ نے دور سے کوئی سیاہ چیز دیکھی، نزدیک پہنچے تو معلوم ہوا کہ وہ اونٹوں کا گلا تھا، اونٹوں کا ریوڑ تھا، بہت سارے اونٹ تھے موجود تھے۔ حضور ان اونٹوں کے گلے میں آ کر بیٹھ گئے، اونٹ بھاگنا شروع ہو گئے۔ کہاں بیٹھ گئے؟ بہت اونٹ تھے اور ان کے بیچ میں آ کر کے سرکار بیٹھ گئے۔ اونٹوں کے جب سرکار اونٹوں کے بیچ میں تشریف فرما ہوئے تو سب اونٹ ادھر ادھر بھاگنے لگے، اور ابو شیرواں جو اونٹوں کا چرواہا تھا اونٹوں کے ارد گرد دیکھنے لگا۔ وہ دیکھنے لگا بھئی کہ کیا بات ہے، اونٹ کیوں بھاگ رہے ہیں، ادھر ادھر اونٹ کیوں ہو رہے ہیں؟ تو اب وہ اونٹوں کی طرف دیکھنے لگا، اس کے کنارے انارے بھی کہ کیا ہو، کون سی چیز ہے۔ گئے باہر، درود شریف پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک رسول اللہ۔ تو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اونٹ کے مابین تشریف فرما ہوئے تو اونٹ سب بھاگنے لگے، تو اونٹ کا جو چرواہا تھا ابو شیرواں، اس نے دیکھا بھئی کہ اونٹ کیوں بھاگ رہے ہیں، تو اونٹوں کے ارد گرد وہ دیکھنے لگا، لیکن اسے کوئی چیز نظر نہ آئی۔ جب اونٹوں کے حلقے میں آیا تو حضور کو دیکھا، کہنے لگا تو کون ہے جو میرے اونٹوں کو لیے جا رہا ہے؟ حضور نے فرمایا ڈرو مت، میں تو یہاں آرام کرنے کے لیے آیا ہوں۔ سرکار نے کیا فرمایا کہ میں تمہارے اونٹوں کو لینے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں تو آرام کے لیے آیا ہوں۔ اس نے پھر پوچھا تو کون ہے؟ حضور نے فرمایا ڈرو مت، میں ایک ایسا آدمی ہوں جو یہ چاہتا ہوں کہ تیرے اونٹوں سے پیار کرے، یعنی میں تیرے اونٹوں سے پیار کرنے کے لیے آیا ہوں، انہیں ڈرانے کے لیے، ان کو بھگانے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ ابو شیرواں کہنے لگا مجھے تو تم وہ شخص نظر آتے ہو جسے لوگ کہتے ہیں کہ اس نے دعوی پیغمبری کیا ہے۔ کوئی ملاقات اس کی تھی نہیں۔ چرواہا کیسے ہوتے ہیں جو جنگلوں میں جانوروں کو چراتے ہیں، وہ ایک دم انسانیت سے بھی الگ نظر آتے ہیں، رہنا سہنا اٹھنا بیٹھنا کیسے عجیب ہوتا ہے ان کا، کھانا پینا بھی بالکل ان کا عجیب ہوتا ہے، مگر سبحان اللہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے پاک ایسا تھا کہ ایسے جنگل اور بیابان میں رہنے والے بھی آپ کو پہچان لیتے تھے کہ اللہ کے نبی ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا میں تجھے لا الہ الا اللہ وان محمدً عبدہ رسولہ کی دعوت دیتا ہوں۔ ابو شیرواں بولا میرے اونٹوں کے حلقے سے باہر نکل جائیے، کیونکہ جن اونٹوں میں تو ہوگا وہ فلاں نہ پائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس نے اونٹوں کے حلقے سے باہر نکال دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے لیے بدی الفاظ دعا کی، عطل بقا ہو و شفا ہو، اے اللہ
اس کی بقا اور شفا کو معطل کر دے، اس کی بقا کو بھی یعنی باقی رہنے کو بھی اور اس کی شفا کو بھی معطل کر دے۔ وہ بہت بوڑھا ہو گیا، ابو شرما بہت بوڑھا ہو گیا، موت کی آرزو کرنے لگا۔ لوگ کہتے تھے کہ تجھے تیری ہلاکت نظر نہیں آتی جو حضور علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے ہے۔ اس نے کہا ممکن ہے کہ میں ہلاک ہو جاؤں، ظہور اسلام ہوا تو میں حضور کی خدمت میں آیا اور ایمان لے آیا۔ سبحان اللہ، یہ اعلان نبوت جب سرکار نے فرمایا تو وہ ابو شرما حضور کی بارگاہ میں آئے اور ایمان لے آئے۔ آپ نے میرے لیے دعائے خیر کی، میری بخشش کے لیے استفسار کیا، لیکن پہلی دعا سبقت لے چکی تھی۔ اللہ، ایک دن اہل مکہ نے حضور پر بہت ستم توڑا، بہت ظلم کیا، حضور کا چہرے انور خون آلود ہو گیا۔ اللہ اکبر، خون آلود سے مراد لو لہان، تو خون کے قطرات سب ٹپک رہے تھے۔ آپ ایک جگہ بہت افسردہ بیٹھے تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے، ایک درخت کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے اس درخت کو اپنی طرف بلائیے۔ سرکار کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس درخت کو آپ اپنی طرف بلائیے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس درخت کو بلایا تو وہ دوڑتا ہوا آیا۔ سبحان اللہ، وہ درخت کیسے آیا؟ اور حضور علیہ السلام کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر حضور نے اسے حکم دیا کہ واپس اپنی جگہ چلے جاؤ۔ جو ہی وہ اپنی جگہ پر پہنچا تو فرمایا یہی مستحسن چیز ہے، یہ کیا ہے؟ اچھی چیز ہے۔ اس حدیث پاک سے یہ پتہ چلا کہ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت کی حکومت، آپ کا تصرف اور آپ کی قوت دنیا کی ہر چیز پر تھی، دنیا کی۔ اور اب جھاڑ کے بارے میں کبھی سنا ہوگا کہ وہ اپنی جگہ سے دوسری جگہ چلائے اور پھر وہ چلا جائے؟ یہ شان کس کی تھی؟ آواز سے بولیے، سرکار دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی تھی۔ ہمارے امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کریں ہاں سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں، پیڑ کا مطلب جھاڑ، سجدے میں ہاں۔ ایک روایت میں ہے کہ سرکار تشریف فرما تھے، ایک یہودی آیا اور اس نے کہا کہ اگر آپ نبی ہیں تو اس جھاڑ کو اپنی بارگاہ میں آپ بلا لیجیے۔ سرکار نے فرمایا کہ جا تو اسے کہہ دے کہ تجھے سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بلایا ہے۔ وہ یہودی گیا، کہنا تھا کہ وہ اپنی جڑوں کو اکھاڑ کر کے سرکار کے قدموں میں آ گیا۔ اس نے دیکھا معجزہ تو فوراً مشرب اسلام ہو گیا، اسلام قبول کر لیا۔ اس طریقے سے بہت سارے ایسے حدیث پاک ہیں جن میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیڑ آئے اور اپنے حال زار کو بھی بیان کیا، سجدے بھی کیے اور پھر واپس چلے گئے۔ انہی میں سے ایک یہ بھی ہے جس کو ہمارے امام نے نظم کی شکل میں بھی پیش فرما دیا ہے۔ جب قریش مکہ ابو طالب کی حمایت کی وجہ سے حضور سے بحث و تکرار میں اور لڑنے جھگڑنے میں عاجز آ گئے، کیونکہ ابو طالب کی حمایت آپ کو حاصل تھی۔ ابو طالب کون تھے معلوم ہے؟ آواز سے بولیے، حضرت علی کے والد ہیں، حضرت اور سرکار کے چچا ہیں۔ حضرت عبد المطلب کے وفات فرمانے کے بعد آپ کی کفالت، پرورش، دیکھ ریکھ کس نے کی تھی؟ ابو طالب نے۔ تو آپ کی حمایت کی وجہ سے جو قریش تھے، آپ کے قبیلے والے تھے، وہ لڑنے جھگڑنے میں آپ سے عاجز آ گئے، تو انہوں نے مل کر ایک عہد نامہ تحریر کیا۔ انہوں نے خدا کے نام پر حلف اٹھایا کہ وہ بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب سے آئندہ
قطع رحمی کر لیں گے، یعنی بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب جو ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے سے رشتے کو اپنے ختم کر لیں گے، نہ ان کا رشتہ لیں گے، نہ ان کو رشتہ دیں گے، نہ ان سے کوئی چیز خریدیں گے اور نہ انہیں کوئی چیز دیں گے، اور نہ ہی ان سے کلام کریں گے۔ یہ عہد نامہ کپڑے میں لپیٹ کر سر مہر کیا گیا، کپڑے میں لپیٹ کر کے اس پہ مہر لگا دیا گیا اور دیوار کعبہ پر لٹکا دیا گیا۔ کہاں لٹکا دیا؟ کعبہ شریف کی دیوار پر اس کو لٹکا دیا۔ جب ابو طالب کو پتہ چلا تو تمام بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب کے ہمراہ شعب ابو طالب میں جو دو پہاڑوں کے درمیان تھا مقیم ہو گئے۔ دو پہاڑوں کے درمیان میں جو جگہ تھی اس کو شعب ابو طالب کہا جاتا ہے۔ گھاٹی، شعب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گھاٹی، اسی کا مصغر آتا ہے شعیب۔ گھاٹی جانتے کہ نہیں جانتے ہیں؟ جی، گھاٹی سمجھتے ہیں؟ پہاڑوں کے بیچ میں جو خالی جگہ، دو پہاڑوں کے بیچ میں جو خالی جگہ اس کو کیا بولتے ہیں؟ تو ابو طالب وہیں جا کر کے مقیم ہو گئے اور 3 سال تک وہیں شب بسر کی۔ کسی نے بھی ان سے اپنی نسبت کا احساس کرتے ہوئے بھلائی نہ کی، صرف ابو العاص بن ربیع جو حضور کے داماد تھے کبھی کبھی رات کے وقت گندم اور کھجوریں وہاں لے جاتے۔ حضور نے ان کے اس کار خیر کی تعریف کی اور اسے سراہا۔ جب ان کی حالت تنگ ہو گئی اور قریش کی سختی انتہا کو پہنچ گئی تو حق سبحانہ تعالیٰ نے عہد نامہ قریش پر کسی جاندار چیز کو مسلط کر دیا جس نے سوائے خدا کے نام کے تمام تحریر کو تلف کر دیا، یعنی جو اس میں سب لکھا ہوا تھا عہد و معاہدہ میں، ان میں سے صرف اللہ تعالیٰ کا نام باقی رہا، بلکہ اس کے علاوہ جتنی تحریر تھی اس ساری تحریر کو اللہ پاک نے ختم فرما دیا، مٹا دیا بالکل۔ صرف خدا تعالیٰ کا نام باقی تھا، باقی ساری تحریر مٹ گئی۔ حضور کو پتہ چلا تو آپ نے اپنی چچا ابو طالب کو مطلع کر دیا۔ ابو طالب تمام بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب کے ساتھ عمدہ لباس زیبتن کیے ہوئے مکہ معظمہ میں آ گئے اور قریش میں آ کر بیٹھ گئے۔ قریش نے ان کا احترام و اکرام کیا۔ ابو طالب نے کہا، اے گروہ قریش، ہم تمہارے پاس ایک کام کے لیے آئے ہیں، امید ہے کہ تم اس میں عدل و انصاف سے کام لوگے۔ کہنے لگے، ہم احسان کریں گے۔ ابو طالب نے کہا کہ محمد نے مجھے بتایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ خدا تعالیٰ نے تمہارے عہد نامے پر ایک ایسے جاندار کو مسلط کر دیا جس نے سوائے خدا کے نام کے اس میں کچھ نہیں چھوڑا اور صلہ رحمی اور ظلم و ستم سے متعلق ہر چیز کو کھا گیا ہے۔ میں نے کبھی بھی اسے جھوٹ نہیں سنا، سبحان اللہ، میں نے کبھی بھی اسے جھوٹ، کس سے؟ ہاں، سرکار دو عالم۔ یہ کون کہتے ہیں؟ ابو طالب کون کہتے ہیں؟ چونکہ حضرت عبد المطلب کے وفات فرمانے کے بعد میں ساتھ ساتھ رہا کرتے تھے، سفر میں بھی ساتھ میں رہتے تھے، اور جو انسان کبھی کبھی ملاقات کرتا ہو وہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سامنے بیٹھے تو باتوں میں آ کر کے سن کر کے متاثر ہو جاتے ہیں بھی کہ بہت سچ بولتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، مگر جب انسان ان کے ساتھ میں شب و روز رہتا ہو، سفر و حضر میں بھی، تو اندازہ لگتا ہے کہ ہاں صداقت کتنی ہے اور کیا پوزیشن ہے۔ تو یہ ابو طالب ہیں جو سرکار کے ساتھ ساتھ رہتے تھے، سرکار کی کفالت فرماتے تھے۔ ہاں جی، تو انہوں نے کہا کہ میں نے کبھی اس کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں سنا ہے، اسے دیکھو، اگر درست ہے تو خوف خدا کرو اور اس ناپسندیدہ طریقہ کار سے باز آ جاؤ، اور اگر وہ جھوٹ کہتا ہے تو میں اسے تمہارے حوالے کر دوں گا اور اس کی حمایت سے دستکش ہو جاؤں گا، یعنی میں پھر اس کا ساتھ نہیں دوں گا، پھر جو تم چاہو کرنا۔ قریش بولے، اے ابو طالب، یہ اچھا خیال ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس لیے کہ سب باطل خیال کے تو تھی ہی، وہ جانتے تھے کہ کہہ رہا ہے، ہو سکتا ہے اس میں ہو سکتا ہے کہ اس میں لکھا ہو، یہ ویسے بتا دیا ہو خالی اپنے لیے۔ تو ان لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا، کہا نہیں ٹھیک ہے۔ ہاں، انہوں نے ایک شخص کو وہ عہد نامہ لانے کے لیے بھیجا۔ جب اسے کھولا گیا
تو اس میں بسمکا اللہم کے سوا کوئی چیز باقی نہ تھی، صرف اللہ پاک کا نام باقی تھا۔ ابو طالب نے ان کی مذمت و ملامت کی، وہ سب خاموش ہو گئے، کچھ کہہ نہ سکے اور اس عہد نامہ سے منحرف ہو گئے۔ بعد ازاں حضور اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اس درہ سے باہر آئے اور قریش مذمت تک آپ سے صلح پر کاربند رہے۔ کہنے اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کے مرضی کے مطابق جو اس کے اندر تحریریں موجود تھیں جن میں دونوں قبیلوں میں نفرت تھی، ان ساری تحریروں کو ختم فرما دیا۔ کس کے مرضی کے مطابق؟ آواز سے بولیے، کس کے مرضی کے مطابق؟ ہاں، کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا اور اختیار فرمایا کہ یہ چیز رہے، وہی رہی، باقی ساری چیزوں کو اللہ پاک نے ختم فرما دیا۔ جبھی ہمارے امام ارشاد فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چاند دو ٹکڑے ہو گیا، چاند شق ہو، پیڑ بولیں، جانور ہاں، بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہے۔ کہ شق القمر کا معجزہ بڑا اہم ہے، بعض حضرات نے اس کا انکار کیا ہے، بعض حضرات نے، اور اس حدیث پاک کو انہوں نے ضعیف قرار دے کر کے، موضوع کہہ کر کے، اور اس کا انکار کر دیا ہے، مگر ایسا نہیں ہے۔ ہمارے امام کی شان یہ ہے کہ انہوں نے جو اپنی کتابوں میں تحریر فرمایا ہے الحمدللہ وہ بلا تحقیق کے نہیں فرمایا ہے، بغیر تحقیق کے اس کو شامل کتاب جب تحقیق کیا اعلیٰ حضرت نے اور ان حدیثوں کے پائے ثبوت تک پہنچے کہ ہاں یہ حدیثیں ثابت ہیں اور میرے آقا سے یہ ہوئی ہیں، تو ان حدیثوں کو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے اپنی کتابوں میں لکھا، اور کبھی نثر کی شکل میں اور کبھی نظم کی شکل میں ان کو پیش فرمایا۔ انہی میں سے یہ شق القمر کا معجزہ ہے، جس کے بارے میں امام اہل سنت نے اپنے ایک نظم میں مزداباد عاصیو شافع شہ ابرار ہے، تہنیت اے مجرم و ذات خدا غفار ہے، اس میں اس حدیث پاک کی ترجمانی کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرما دیا چاند شق ہو، یعنی چاند پھٹ جائے، چاند دو ٹکڑے ہو جائیں، پیڑ بولیں، جانور سجدہ کریں۔ تو امام اہل سنت کا اپنی کتاب میں تحریر فرمانا بھی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ حدیث ثابت ہے۔ یہ حدیث کیا ہے؟ اور علامہ عبد الرحمن جامی علیہ رحمہ کا اپنی کتاب شواہد النبوہ میں اس کو بیان فرمانا بھی اس بات پر دلیل ہے کہ شق القمر کا معجزہ واقع ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، فرماتے ہیں کہ مشرکین مکہ حضور کے پاس آ کر کہنے لگے کہ اگر تو اس دعوے میں سچا ہے تو چاند کو دو ٹکڑے کر دے، چاند کو۔ حضور نے فرمایا اگر کر دوں تو کیا ایمان لے آؤ گے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کیا کہا؟ یہ چاند کی 14ویں تاریخ تھی۔ کون سی تاریخ تھی؟ چاند پورے شباب پہ کب ہوتا ہے؟ کب ہوتا ہے؟ اسی کو بدر منیر کہا جاتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ اسی کو ہمارے امام فرماتے ہیں بدر الدجا، کعبے کے، ہاں بدر الدجا کو اسی کو بولتے ہیں کہ جب تاریکی پوری چھائی ہوتی ہے اور اس میں جب 14ویں کا چاند نکلتا ہے تو پورے آب و تاب کے ساتھ وہ چمکتا ہے، سب سے بڑھ کر کے چمک اس میں ہوتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ چاند کی 14ویں تاریخ تھی۔ حضور نے اپنے پروردگار سے درخواست کی کہ چاند کے دو ٹکڑے ہو جائیں، تو وہ دو ٹکڑے ہو گیا۔ کیسے ہو گیا وہ؟ ہاں، اس کا ایک حصہ کوہ ابو قبیس پر اور دوسرا حصہ اس پہاڑ سے گزرا جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پکار رہے تھے کہ اے فلاں اے فلاں دیکھو۔ جب ان بدبختوں نے چاند کو دو ٹکڑے ہوتے دیکھا تو کہا کہ محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر جادو کر دیا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ کیا کہا؟ ہم پر
پھر کہنے لگے اگر ادھر ادھر سے آنے والا کوئی مسافر یہ کہہ دے کہ اس نے بھی اس کا مشاہدہ کیا ہے تو یہ سچ ہوگا، ورنہ شعبدہ بازی اور جھوٹ ہوگا معاذ اللہ رب العالمین۔ انہوں نے جس مسافر سے بھی پوچھا اس نے اس کی تصدیق کی کہ ہم نے ایسا ہی دیکھا ہے جیسے کہ تم نے دیکھا ہے۔ سبحان اللہ، یہ میرے آقا کا معجزہ تھا۔ ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب تبلیغ اسلام شروع فرمائی مکہ مکرمہ میں، کہاں، اور نبوت کا اعلان فرما دیا، تبلیغ بھی اس کی جاری فرما دی، شروع کر دی، بہت سارے لوگ آپ کے دامن سے وابستہ ہونے لگے، اسلام کو قبول کرنے لگے۔ تو ابو جہل کو سب سے زیادہ پریشانی لاحق تھی، کس کو؟ سردار قریش تھا وہ، تو اب اسے طاقت کی ضرورت تھی کہ کیسے روکا جائے اس کو۔ تو اس نے حبیب یہ یمنی کو خط لکھا، یمن کے رہنے والے تھے وہ اور بہت بڑے سردار تھے حبیب یمنی، اس کو خط لکھا اور مکہ شریف کے حالات سے آگاہ کیا کہ یہاں پر ایک ایسا شخص محمد بن عبداللہ نام کا پیدا ہوا ہے اور اس نے ایک نئے دین کی بنیاد ڈالی ہے اور لوگوں کو اپنے دین سے بہت قریب کر رہا ہے اور لوگ اس کے دین سے بہت قریب بھی ہو رہے ہیں، لہٰذا اس فتنے کو اگر نہ روکا گیا تو ہمارے باپ دادا کا دین سب تباہ و برباد ہو جائے گا، اس کا صفحہ ہستی پہ کوئی نام لینے والا بھی نہیں ہوگا، لہٰذا جتنی جلدی ہو سکے تم یمن سے مکے کو آؤ۔ حبیب یمنی نے جب خبر یہ پائی تو یمن سے مکہ شریف آئے۔ حبیب یمنی نے ملاقات کی ابو جہل سے، ابو جہل نے سارے حالات ان سے بتایا، انہوں نے کہا بھی ٹھیک ہے، آپ کی تو میں نے ساری باتیں سن لی ہیں، اب جن کے بارے میں آپ کہتے ہو کہ فلاں ایسا ایسا ہے تو کم سے کم ان سے بھی معلوم کرنا چاہتا ہوں میں بھی کیا معاملہ کیا ہے، اور دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کیسا شخص ہے۔ رات کا وقت تھا، سرکار کی بارگاہ میں انہوں نے دستک دی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر تشریف لائے، اور جو جبل ابو قبیس ہے اور جو مولد النبی شریف ہے اس میں کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہے، سرکار کے گھر سے بالکل نکلیں گے کہ جبل ابو قبیس ہے، اور اس کی شکل ایل ٹائپ کی ہے، کیسے ہے جو میں نے دیکھا ہے کہ ایک طرف ادھر سے ہے اور تھوڑا سا حصہ ادھر سے بھی ہے، دیکھے ہیں نا آپ لوگ، ایل ٹائپ کا ہے، دیکھیں وہاں۔ تو سرکار جب تشریف لائے تو رات کا وقت تھا، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے ساتھ، اور وہ زمانہ کیسا تھا کہ اسلام پھیل رہا تھا، اس وقت بڑی حفاظت کی ضرورت تھی، احتیاط کی ضرورت تھی کہ چاروں طرف سے آپ کے جان کے لوگ دشمن تھے، نفرت کرتے تھے، ایسے وقت میں رات کے وقت میں جانا یہ کمال کی بات ہے، اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری کی بات ہے اور آپ کی ہمت کی بات ہے کہ کسی کی فکر نہ کر کے اور آپ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو ساتھ لے کر کے آ گئے۔ وہاں مجمع تھا، سب ابو جہل بھی، حبیب یمنی بھی، بہت سارے لوگ تھے۔ سرکار جب تشریف لے کر کے گئے تو اب ایسا محسوس ہوتا تھا کہ سب بالکل ہکے بکے، ایسا لگتا تھا کہ گونگے، کسی کے منہ میں لگتا ہے زبان ہی نہیں، بالکل خاموش، بالکل ہاں، بولنے کی بھی ہمت نہیں تھی کہ کیسے بولیں ان کے سامنے، بولیں تو کیا بولیں ان کے سامنے۔ تو ہمارے امام بریلی کے تاجدار سنیوں کے پیشوا امام احمد رضا ارشاد فرماتے ہیں، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، زبان تو ہے، زبان تو ہے، کوئی یہ نہ جانے کہ منہ میں زبان ہے، زبان تو ہے مگر جسم میں لگتا ہے جان ہی نہیں ہے، اور جب جسم بے جان ہو تو بولے گا، وہ نہیں بولے گا۔ عرب کے بڑے بڑے فصیح لوگ جنہیں مہارت تھی بولنے میں، عربی پر جن کو بڑا ناز تھا، بڑا غرور تھا، بڑا گھمنڈ تھا ان کو کہ ہاں عرب کے رہنے والے ہیں، بڑی عربی اچھی ہماری ہے، فصاحت کے ساتھ، سلاست کے، روانگی کے ساتھ بولتے ہیں، رفتار یہ نہیں کہ گرو کرو کر رہے ہیں، بالکل سلاست کے ساتھ بولتے تھے۔ جب سرکار تشریف لائے تو ایسے لگتا ہے کہ جس میں میرے امام کیا فرماتے ہیں کہ ایسا لگتا تھا کہ ان کے جسم میں جان ہی نہیں ہے، کیا فرماتے ہیں
نہیں بلکہ جس میں، یعنی کوئی یہ نہ جانے کہ منہ میں زبان نہیں تھی اس لیے نہیں بول رہے تھے، نہیں یہ نہیں، بلکہ جس میں جان ہی نہیں تھی سرکار کے آنے سے۔ تو حضور نے خود ارشاد فرمایا کہ کیا بات ہے، کس لیے مجھے بلایا؟ تو ہمت کر کے حبیب امنی آگے آئے، انہوں نے کہا میں نے سنا ہے کہ آپ نبی ہیں اور آپ نے نبوت کا اعلان کیا ہے، اگر آپ نبی ہیں تو دلیل کیا ہے؟ نبی ہیں آپ تو دلیل کیا ہے بھئی آپ کے نبی ہونے کی؟ تو حضور نے کیا فرمایا کہ جو تو چاہے وہی میری دلیل ہے۔ سبحان اللہ، یہ کون کہہ سکتا ہے جی؟ آواز سے بولو، نہیں سمجھ میں آیا بھئی؟ ہاں، جو مالک کل ہے، مختار کل ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا اختیار عطا فرما دیا ہے، مالک کونین ہے، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ان کے خالی، جس میں پاک کا تو حال کون جان سکتا، اندازہ ان کے خالی ہاتھ کا عالم یہ ہے کہ دونوں جہان ان کے ہاتھ میں اللہ پاک نے عطا فرما دیے ہیں، اور انہی کے علوم کے وارث امام تاج الشریعہ علیہ رحمہ یوں ارشاد فرمائے، جہاں بانی عطا کر دیں، بھری جنت ہبا کر دیں، نبی مختار کل ہیں۔ کل یہ عربی کا لفظ ہے جو حصر کے لیے آتا ہے۔ کس کے لیے آتا ہے؟ ایک عربی میں لفظ آتا ہے جمیع، جس کا معنی ہوتا ہے تمام سب، اور ایک لفظ آتا ہے کل کی کوئی فرد چھوٹنے ہی نہ پائے۔ بولتے ہیں گھر میں بھئی آپ کے سارے گھر والوں کی دعوت ہے، تمام گھر والوں کی دعوت ہے، تو تمام گھر والوں کی دعوت ہے، ہو سکتا ہے ایک دو لوگ اس کے اندر نہ جائیں، مگر جب بول نہیں کوئی چھوٹنا ہی نہیں چاہیے، کیا بولیں گے؟ کوئی؟ تو ہمارے امام تاج الشریعہ کا کمال یہ ہے کہ فرماتے ہیں جمیع مالک نہیں ہیں، فرماتے ہیں مختار کل ہیں، کہ زمین و آسمان کی کوئی چیز چھوٹی ہی نہیں جس کی ملکیت اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہو، یعنی ساری چیزوں کی ملکیت اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ مختار بھی بنا دیا۔ یہ نہیں کہ خالی ملکیت دے دی بس یہ آپ اس کے مالک ہو، سنبھالنے کے خالی، باقی آپ کو اختیار نہیں کہ کتنا خرچ کرنا ہے، کس کو دینا، کس کو لینا، نہیں، ساری کائنات کا مالک بھی بنایا، اور اس کے ساتھ ہاں کنجی تمہیں رب نے دی اپنے خزانوں کی، محبوب کیا، مالک و مختار بنایا۔ الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے۔ تو یہ کون کہہ سکتا ہے کہ جو تو چاہے، پتہ نہیں کیا وہ چاہتا ہو، نہ جانے اس کے دل میں کیا تھا۔ یہ میرے مصطفیٰ کے غیب کا علم ہے کہ سرکار جانتے تھے کہ یہ کیا کہنے والا ہے، مگر سرکار نے اپنی زبان مبارک سے نہ فرما کر کے خود اس کے زبان سے کہلوایا، تاکہ جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے مخالفین، انہیں پتہ چل جائے کہ اس نے اپنی طرف سے نہیں دیا دلیل، بلکہ ہمارے ہی اوپر چھوڑ دیا کہ ہم لوگ جیسے چاہیں ویسے دلیل۔ تو الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخالفین کی زبان ہی سے وہ اقرار کروا دیا۔ حبیب امنی نے کہا کہ میں دو چیزیں چاہتا ہوں۔ کیا کہا؟ اچھا وہ بھی بڑا ہوشیار تھا، عرب کا رہنے والا، یمن عرب ہی میں آتا نا، اور سردار تھے وہ بھی۔ انہوں نے کہا کہ دو چیزیں چاہتا ہوں، ایک چیز تو یہ ہے کہ اس وقت چاند اپنے پورے شباب پر ہے، اپنے روشنی کو پورے جہان میں پھیلائے ہوئے ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو دو ٹکڑے میں بانٹ دیجئے۔ سبحان اللہ کہو۔ سرکار اعظم پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چاند کی طرف انگلی کا اشارہ فرمایا تو چاند پھٹ کر کے دو حصوں میں ہو گیا، اور اتنا نہیں پھٹا تھا کہ ایسے چاند تھا تو اتنا پھٹ گیا، خالی ہلکا سا فاصلہ۔ یہ میرے ہاتھ میں فاصلہ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے ہیں؟ اس کو بھی پھٹنا بولیں گے، اس کو بھی پھٹنا بولیں گے، اتنا ہوگا تو بھی پھٹنا بولیں گے۔ اتنا نہیں تھا، جبل ابو قبیس جو ایل ٹائپ کا تھا تو ایک حصہ اس پہاڑ پہ نظر آتا تھا، ایک حصہ اس پہاڑ پہ نظر آتا تھا، اتنا پھٹا ہوا تھا۔ جب اس نے دیکھا یہ تو دیکھ کر کے حیران ہو گیا، کچھ دیر تو خاموش رہا۔ سرکار نے پوچھا کہ اور دوسری کیا ہے؟ ایک تو وجہ ہو گئی، اور کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ دوسری چیز میں کیا چاہتا ہوں آپ خود ہی بتا دیجیے۔ دوسری چیز میں کیا چاہتا ہوں آپ؟ ہاں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اچھا یہ ایک حدیث ہے، اور حبیبی امنی کا یہ کہنا کہ یا رسول اللہ آپ میں کیا چاہتا ہوں آپ خود بتا دیجیے، یہ غیب کو بھی دیکھنا تھا۔ کیا تھا؟
اس لیے کہ وہ چیز حبیب یمنی کے دل میں تھی، زبان پہ تو نہیں تھی۔ اور دوسری چیز یہ اس کے اندر سب سے اہم ہے کہ حبیب یمنی کے اس کہنے میں بھی غیب کا علم جھلکتا ہے کہ وہ جانتا تھا کہ جو نبی ہوتے ہیں وہ غیب داں ہوتے ہیں، اللہ نے انہیں غیب کا علم دیا ہوتا ہے۔ تو آپ سوچو کہ اس زمانے کے جو کفار و مشرکین تھے ان کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ نبی غیب داں اگر نہیں تھا تو پھر وہ سوال ہی نہیں کرتے، اگر نہیں ہوتا تو سوال کرتے ہیں حبیب یمنی کہ دوسری چیز میں کیا چاہتا ہوں وہ میں نہیں بتاؤں گا، آپ خود بتا دیجئے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر نبی ہوں گے تو بتا دیں گے۔ اور 1400 سال کے بعد آج کہتے ہیں کہ نبی کو پیٹھ کے پیچھے کرنا نہیں، معاذ اللہ۔ تو اس زمانے کے کفار و مشرکین سے بدتر ہیں کہ نہیں بدتر ہیں؟ سرکار سے جب انہوں نے حبیب یمنی نے کہا تو پیارے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ سن اے حبیب یمنی، تیری ایک اپاہج لڑکی ہے۔ اب دیکھو کتنے غیب ہیں، تیری ایک لڑکی ہے جس کے نہ ہاتھ ہیں نہ اس کے پیر سلامت ہیں، نہ اس کی آنکھ سلامت ہے، نہ اس کی زبان سلامت ہے، اور وہ بالکل تجھ پر بوجھ بنی ہوئی ہے۔ کسی کے بھی گھر میں کوئی ایسا آدمی اگر ہو، اللہ نہ کرے کہ کسی کے گھر میں اس طریقے سے کوئی بچہ یا بچی ہو کہ چلنے کی طاقت بھی نہ ہو، پیر بھی لنجو، ہاتھ بھی اس کے لولے ہوں، زبان بھی گونگی ہو، کان بھی بہرے ہوں، آنکھ بھی اس کی اندھی ہو، تو کیا بوجھ ہی تو ہوتا ہے نا گھر پہ ہو۔ سرکار نے فرمایا تیرے گھر میں ایسی بچی ہے اور تو چاہتا ہے کہ اسے شفا مل جائے، تو چاہتا ہے کہ اسے، جب میں نے تیری بچی کو شفا عطا فرما دی، سبحان اللہ، کیا فرماتے ہیں؟ جب میں نے تیری بچی کو، ہاں، تبھی ہمارے امام ارشاد فرماتے ہیں شافیو نافی ہو تم، یا رسول اللہ شافیو نافی ہو تم، کافیو وافی ہو تم، درد کو کر دو دوا تم پہ کرور درود۔ حبیب یمنی نے جب یہ سنا تو فوراً کلمہ پڑھ کر اور وہی مشرف اسلام ہو گئے، سبحان اللہ، اسلام کے دامن سے۔ اور اس کے بعد میں آپ نے للکارا ابو جہل کو جو مشرکین مکہ تھے، کہا سنو یہ جو ہمارے سامنے بات گزری ہے اس سے بڑھ کر کے اور نبوت کی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ جو مکے میں بیٹھ کر اور یمن میں میرے گھر میں اپاہج بچی کو دیکھ رہا ہو، اور صرف نہ یہ کہ دیکھ رہا ہو بلکہ یہاں مکے میں بیٹھ کر وہاں میری بچی کو شفا عطا فرما رہا ہو، اس سے بڑھ کر کے نبوت کی دلیل کیا ہوگی؟ میں سچے دل سے کلمہ پڑھتا ہوں اور میں اعلان کرتا ہوں کہ یقیناً یہ اللہ کے نبی ہیں اور تم بھی ان پر ایمان لے آؤ۔ مگر ان کے دل میں تو ایمان لانا تھا نہیں مقدر میں، اور رہے ویسے کہ ویسے۔ حبیب یمنی نے اسلام قبول کیا اور مکہ شریف سے اپنے گھر گئے۔ رات کے وقت پہنچے، دروازے پہ دستک دیا تو دستک کی آواز کو سن کر کے وہی لڑکی دروازہ کھولنے کے لیے آئی۔ اس نے دروازہ کھولا، باپ کو دیکھا تو دیکھ کر کے کلمہ شریف پڑھنے لگی اور والد گرامی کو مبارکباد پیش کرنے لگی۔ حبیب نے پوچھا کہ بیٹی تو چلنے پھرنے سے معذور تھی، پکڑنے سے معذور تھی، تجھے دیکھنا نہیں ہوتا تھا، تیرے کان میں آواز نہیں آتی تھی، کان تیرے کام نہیں کرتے تھے، پھر کیسے تیرے ہاتھ پیر صحیح ہو گئے، تیری آنکھ سلامت ہو گئی، تیرے کان تیری سلامت ہو گئی؟ اس نے کہا کہ ابا حضور میری قسمت بیدار تھی اور میں اپنے بستر پر لیٹی ہوئی تھی، میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بہت حسین و جمیل والا، بڑے ہی خوبصورت چہرے والا میرے خواب میں تشریف لایا اور کہا کہ بیٹی میں تیرے باپ کو مکے میں کلمہ پڑھا رہا ہوں، تو یہاں کلمہ پڑھ کر مشرف بہ اسلام ہو جا، میں تجھے شفا دے رہا ہوں۔ میں نے کلمہ پڑھا، جیسے اللہ تعالیٰ نے میرے سارے بیماریوں کو دور فرما دیا، سبحان اللہ۔ یہ کس کی شان ہے؟ آواز سے بولو، میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک ہے۔ آج بھی ہمارے اور آپ کے ایمان کی مضبوطی کی ضرورت ہے کہ ہمارا ایمان مضبوط ہو، طاقتور ہو، قوی ہو۔ اگر آج بھی ہم یہاں سے فریاد کریں گے تو مدینے والے آقا ہماری آواز کو سماعت فرما رہے ہیں، ہمارے دکھ کو وہ دیکھ رہے ہیں اور ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ بس جتنی نسبت آپ کی قوی ہوگی، جتنی محبت آپ کے دل میں ہوگی،
اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی ہی زیادہ آپ کو سرکار کا فیضان عطا فرمائے گا۔ وہاں کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، سب دیکھ رہے ہیں۔ ضرورت کس بات کی ہے؟ محبت، عشق، کہ دل میں ہمارے ویسے ہونی چاہیے جیسے کہ صحابہ کرام کے دلوں میں محبت ہوا کرتی تھی، جیسے کہ بزرگان دین کے دلوں میں محبت ہوا کرتی تھی۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ شق القمر کی دو حدیث، ایک تو آپ نے شواہد النبوہ سے سماعت فرمائی، اور دوسری میں نے آپ کے حبیب یمنی اور ابو جہل کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ دونوں حدیثوں سے یہ ثابت ہے کہ شق القمر کا معجزہ واقع ہوا ہے اور چاند دو ٹکڑوں میں پھٹا ہے۔ کتاب کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، بہت پہلے میں نے پڑھا تھا کہ جس زمانے میں مکۃ المکرمہ میں چاند دو ٹکڑوں میں بٹا تھا، تو 1400 سال پہلے کی بات ہے۔ 1447 ہجری لگ گئی، کتنی لگ گئی ہے؟ 1400، تقریباً 1400 27، تقریباً 27 یا 30 سال پہلے کی بات ہے، جب سرکار نے چاند کی طرف انگلی کا اشارہ فرمایا تو چاند دو ٹکڑوں میں بٹ گیا تھا۔ اس زمانے میں یہ لائٹ وغیرہ کا تو اتنا اہتمام تو تھا نہیں، سب بہت ہی تو نئی ایجاد ہے۔ لوگ تیل جلاتے تھے، رکھتے تھے اپنے مکانوں پہ، محفلوں میں بڑے بڑے شمع جلائے جاتی تھیں۔ اس زمانے کے جو راجہ ہوتے تھے سب باہر بیٹھتے تھے، اپنا ایک محفل لگاتے تھے۔ اس زمانے میں فرماتے ہیں کہ قنوج کا ایک راجہ تھا، کہاں کا؟ ہاں، جس نے، قنوج یو پی میں ایک ضلع ہے، جس نے دیکھا تھا جس نے یہ معجزہ دیکھا تھا کہ اچانک چاند دو ٹکڑوں میں بڑھ گیا، تو بڑا تعجب اسے ہوا تھا یہاں پر بڑا کہ چاند چمک رہا ہے، پھر اچانک یعنی دو حصوں میں جا کر کے بڑھ گیا وہ، اس کے کچھ دیر کے بعد میں آ کر کے پھر مل گیا۔ تو اس نے تاریخ وغیرہ سب نوٹ کر کے رکھا تھا۔ بعد میں جب اس نے تحقیق کی تو اسے یہ معلوم ہوا کہ ہاں مکے میں کوئی نبی پیدا ہوئے ہیں جن کا معجزہ ہے کہ انہوں نے انگلی کی طرف اشارہ فرمایا تو چاند دو ٹکڑوں میں بڑھ گیا۔ اس نے اس کی تصدیق کیا تھا۔ اور اس زمانے کے بہت سارے لوگ جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، انہوں نے بھی دیکھا کہ ہاں چاند دو ٹکڑوں میں بڑھ گیا ہے۔ اور مکہ شریف کے باہر جو قافلے والے گئے تھے تجارت کے لیے، مشرکین مکہ نے ان سے بھی پوچھا، اس بات کی تصدیق چاہیے کہ بھئی جادو خالی ہم ہی لوگوں پہ کر دیا گیا تھا کہ باہر کے جو لوگ تھے، اگر جادو ہوگا تو ہم ہی لوگوں پہ ہوگا کہ جتنے لوگ وہاں پر تھے ہو سکتا ہے انہی پہ جادو کر دیا ہو معاذ اللہ، باقی جو مکہ شریف کے باہر تھے ان پر تو نہیں ہوا ہوگا۔ تو ان لوگوں نے قافلے والوں سے بھی تصدیق کیا تھا جو مکۃ المکرمہ سے باہر گئے تھے تجارت کے لیے، انہوں نے بھی آ کر جب آئے تو انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ نہیں، چاند دو حصوں میں ہم لوگوں نے بٹا ہوا دیکھا ہے۔ اس کے باوجود بھی شقاوت تھی ان کے دل پر، مہر لگی ہوئی تھی کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، تو ایمان نہیں لائے۔ اور جن کے دلوں پر اللہ نے مہر نہیں لگایا تھا، انہوں نے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیلیں دیکھی، معجزات دیکھے، بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے، سرکار کے اخلاق کریمانہ دیکھے، سرکار کے رخ زیبا کی زیارت کیا، پیارے مصطفیٰ کی پیاری پیاری باتوں کو سنا، تو انہوں نے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اور اسلام کو قبول فرما لے، زور زبردستی کی بنا پر نہیں۔ سمجھے؟ رکانہ، حضرت رکانہ صحابی رسول ہیں، بڑے جلیل القدر صحابی رسول ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رکانہ بن عبد زید کو دیکھ کر فرمایا، اب تمہارا ایمان لانے کا وقت نزدیک آ پہنچا ہے۔ سبحان اللہ، کیا فرمایا؟ دیکھیں سرکار کے فرمانے کا انداز بھی عجیب عجیب ہوتا تھا، عقلیں بھی حیران ہو جاتی ہیں کہ کیسے سرکار فرماتے تھے کہ اب تمہارے ایمان لانے کا وقت نزدیک ہو گیا ہے۔ حضرت اکرمہ کے بارے میں جو ابو جہل کے بیٹے ہیں، سرکار نے ان کو دیکھا اور فرمایا کہ اکرمہ جتنا حسین تمہارا چہرہ ہے، اسلام لے آؤ تو اور حسن بڑھ جائے گا۔ کیا فرمایا؟ اب وہ بیچارے جیسے سنے کہ تو یعنی محمد نے فرما دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب تو یہ تو ہو کر ہی رہے گا، اب وہ کیا کریں؟ یہاں تک کہ فیصلہ یہ کر لیا کہ اب ہم اپنے آپ کو
डुबो देंगे दरिया में। अब चले अपने घर से सब कि मैं इस्लाम नहीं कबूल करना, और कह दिया है तो ये होकर के रहने वाला है, इसलिए अपने घर से बाहर निकले और जा कर के दरिया में छलांग लगा दी कि हम खुदकुशी कर लेंगे, दरिया में डूब करके मर जाएंगे मगर ईमान नहीं लाएंगे। दरिया में जैसे गए, डूब कूदे, उधर से एक कश्ती आ रही थी, उन लोगों ने पकड़ कर बिठा लिया, कश्ती में बिठा लिया। जब कश्ती बिठाया तो उसमें एक सहाबी रसूल थे, उनका नाम नहीं याद आ रहा है, उन्होंने कुरान शरीफ की तिलावत करना शुरू किया। जब उसकी आवाज़ इनके कानों में पहुंची तो बड़े मुतासिर हुए, कहा भाई तो बड़ा प्यारा कलाम है। और जैसे ही मुतासिर हुए तो उन्होंने कलाम को पढ़ना बंद कर दिया। अब ये उनके करीब गए, कहा क्या पढ़ रहे थे? कहा तो ये तो कलाम इलाही है। कहा मुझे सुना दो, बड़ा अच्छा लग रहा है। कहा वैसे नहीं सुनाऊंगा, पैसा दो तब सुनाऊंगा। क्या कहा? उन्होंने कहा अच्छा ठीक है सुना दो, कितना लेना है? तो अब वो कितने पैसे बोले नहीं याद है, मगर अशरफ़ी उन्होंने अपने साथ रखी थी, कहा था ये अशरफ़ी लो सुना दो। इस तरीके से जब दिया तो सुना दिया। फिर शौक़ बढ़ा, यहाँ तक कि पूरी अशरफ़ी ख़त्म हो गई और उनका सुना शौक़ नहीं ख़त्म हुआ। जब सब कुछ दे चुके, कहा फिर सुना दो। कहा अब तुम्हारे पास क्या है? कहा मैं अपने आप को तुम्हारे हवाले कर देता हूँ। अब जब अपने आप को पूरे हवाले कर दिया, अब कहा अब क्या करोगे? कहा बस अब ये कमी है कि मदीने वाले आका के बारगाह में मुझे पहुँचा दो। अब तो दिल यही कहता है कि उनके रुख़ ज़ैबा को देखूं और अपनी जान को उन्हीं के हवाले कर दूं। सुभान अल्लाह। फरमाते वो गए, कश्ती साहिल से करीब हुई, फ़ौरन सरकार आज़म प्यारे मुस्तफ़ा के बारगाह में हाज़िर हुए और मज़हब इस्लाम को कबूल फरमा लिया। क्या फरमा लिया? इन्हीं में से हज़रत रुकाना भी थे, इतने ज़बरदस्त थे, बहादुर, अल्लाह अकबर, बग़ैर कपड़े के आप क्या कहते हैं जंग लड़ा करते थे। बड़े कपड़े मतलब यानी सतर नहीं खुला रहता था, सतर के साथ रहते थे, मगर इतने भारी भरकम थे कि इसे पकड़ करके लोगों को रगड़ देते थे, नीचे गिरा करके पैर से उसको दबा देते थे, उनकी हालतें ख़राब हो जाती, मर जाते थे, इतने बहादुर थे। और ऐसी हैबत थी कि लोग आपके सामने आने से भी कतराते थे। वो हज़रत रुकाना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, जिनसे सरकार ने फरमाया कि अब तुम्हारा ईमान लाने का वक्त नज़दीक आ चुका है, चाहो तो मोजज़ा दिखाऊं। सुभान अल्लाह। क्या फरमाते हैं रुकाना? इस्लाम तो लाने का वक्त यानी करीब हो चुका है, अब इस्लाम ले आओ, अगर चाहो तो कोई मोजज़ा दिखा दूं तब ले आओ। रुकाना कहने लगे हाँ। क्या कहने लगे? यानी मोजज़ा दिखा दीजिए। और फिर ख़ुद कहा कि इस दरख्त को आधे हिस्से को बुला लीजिए। कितने हिस्से को? तो देखिए सवाल भी अजीब होते थे, तो एक पूरा दरख्त आ जाए तो एक बात है, अब आधा ना आए और आधा वहीं रहे, आधा ना आए और आधा वहीं रहे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने दरख्त के निस्फ हिस्सा को बुलाया, आधा हिस्सा को। वो दरख्त दो हिस्से हो गया, एक हिस्सा हुजूर अलैहिस्सलाम की तरफ चला आया, उसके बाद हुजूर अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया वापस चले जाओ, वो वापस चला गया और आधे हिस्से से मुत्तसिल हो गया। रावी का बयान है कि मैंने इस दरख्त को देखा जिसका महल्ले इत्तिसाल लंबे तागे की तरह दिखाई देता था, कि ऐसा लगता था कि बहुत लंबा धागा है जिसको ला करके आपस में जोड़ दिया गया है। रुकाना ने उसे देखा तो कहने लगे मैं इसे नहीं जानता, मैं इसको नहीं जानता। भाई आपने इसको दो हिस्से में कर दिया, आधा बुला लिया आधा वहीं रहा, मैं इसको नहीं जानता। तब क्या जानते हैं? कहने लगे मैं आपसे कुश्ती लड़ूंगा। अल्लाह। क्या कहा? मैं आपसे कुश्ती लड़ूंगा, अगर आपने मुझे पछाड़ दिया तो आधी बकरियां आपकी होंगी। आधी बकरियां? हुजूर अलैहिस्सलाम ने रुकाना को उठा के पटक दिया। रुकाना को उठाकर, बड़े बहादुर थे, तो प्यारे मुस्तफ़ा के सामने किसकी बहादुरी जी? सरकार के सामने किसकी बहादुरी? सरकार ने पकड़ा उठा के, उसने दूसरी दफ़ा कुश्ती के लिए ख्वाहिश की। हुजूर ने दूसरी बार भी उसे पछाड़ दिया। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम से कहने लगा कुरैश से आप क्या कहेंगे? हुजूर ने फरमाया मैं ये कहूँगा कि मैंने रुकाना को पछाड़ दिया और निस्फ बकरियाँ ले ली हैं। रुकाना बोला ऐसा ना कहिए, मुझे सख्त खिफ़त का सामना करना पड़ेगा, यानी मुझे रुसवाई होगी, मेरा हल्कापन ज़ाहिर होगा, कितना बड़ा बहादुर, और उस सरकार ने उसको पछाड़ दिया।
بلکہ یہ کہیے کہ اس نے بکریاں دے دیں. کیا کہیے گا؟ اس نے بکریاں خود مجھے دے دی ہیں. یہ کہنا، یہ نہیں کہنا کہ میں نے رکانہ کو پچھاڑ دیا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا میں جھوٹ کیوں بولوں؟ سبحان اللہ. سرکار نے کیا فرمایا؟ جھوٹ میں کیوں بولوں؟ یہ تو جھوٹ ہو جائے گا. رکانہ بولا، آپ تو جھوٹ ہرگز نہیں بولتے، آپ تو جھوٹ ہرگز. اور یہ کہا اور مشربہ اسلام ہو گئے. سبحان اللہ. یہ کہتے ہوئے آپ مشربہ. ہاں، تو میرے آقا کی دعا یہ فرمایا کہ اے رکانہ، آپ کے اسلام لانے کا وقت قریب آ چکا ہے. تو یہ ثابت ہوا کہ نہیں ثابت ہوا؟ یہ ثابت ہوا کہ تو کیا تھا؟ کیسے پہچان گئے تھے کہ ہاں آپ کے اسلام لانے کا وقت قریب ہو چکا ہے؟ جی، کوئی مقناطیسی تھی؟ جی کیا تھا؟ کوئی مشین تھی؟ علم غیب مصطفیٰ، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا علم تھا، جس کی روشنی میں آپ دیکھ کر کے جان لیتے تھے کہ ہاں اسلام لانے کو ان کے قریب ہو چکا ہے یا نہیں ہو چکا ہے. سمجھ گئے؟ حضرت عمر کے لیے دعائے ایمان. سبحان اللہ کہہ دو. یہ پہلی تاریخ گزری ہے، اگر چاند کی شہادت آ گئی ہے؟ نہیں آئی. جی جی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت چہیتے، جن کے موافق اللہ تعالیٰ، جن کے رائے کے موافق اللہ تعالیٰ وحی نازل فرما دیتا تھا. سرکار سیدنا عمر فاروق اعظم کی شان کیا تھی کہ جو مشورہ، جو رائے سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے، اللہ تعالیٰ حضرت عمر کے رائے کے مطابق کلام پاک میں آیتیں نازل فرما دیتا تھا. ان کی تاریخ بھی اگر ایک تاریخ چاند کے حساب سے اگر ہے تو 3 دن کے بعد آپ کا وصال ہوا تھا. 26 تاریخ کو نیزہ مارا گیا تھا اور 3 دن کے بعد میں حضرت کا وصال ہوا تھا. وہ آپ کی تاریخ وفات ہے. تو الحمدللہ یہ رات کہہ لیجئے کہ شہادت کے نہ ملنے پر محرم کی رات آ چکی ہے. ٹھیک ہے، اور وہ دن ختم ہو چکا تھا. تو حضرت کا تذکرہ بھی مختصر ہو جائے گا انشاءاللہ. فرماتے ہیں کہ ایک رات رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بدیع الفاظ دعا مانگی. اللہم اعز الاسلام بأحب الرجلین الیک بعمر بن الخطاب او بأبی جہل بن ہشام. اے اللہ، اسلام کو 2 آدمیوں میں سے جسے تو پیارا سمجھتا ہے عزت عطا فرما. کس کو عزت عطا فرما؟ آواز سے بولی. اسلام کو. کس کو؟ مذہب اسلام کو. کس کو؟ ہاں، مذہب اسلام کو 2 آدمیوں میں سے جسے تو پیارا سمجھتا ہے، جو تیری بارگاہ میں محبوب ہوں، پیارے ہوں، ان میں سے کسی ایک کے ذریعے سے عزت عطا فرما. حضرت عمر بن خطاب سے یا ابو جہل بن ہشام سے، ان دونوں میں سے کسی ایک سے. اور ایک حدیث پاک میں ہے، سرکار فرماتے ہیں اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصہ. یہی الفاظ ہیں حدیث پاک کے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ تعالیٰ، عمر بن خطاب کے ذریعے سے خاص کر اسلام کو عزت عطا فرما، اسلام کو غلبہ عطا فرما، اسلام کو طاقت عطا فرما. پیارے مصطفیٰ کی یہ دعا اللہ پاک نے قبول فرمائی اور حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام لانے کی توفیق عطا فرما دیا. اور آپ مشربہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر کون ہیں؟ دعائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سرکار کی دعا سے آپ کو اسلام کی توفیق عطا فرمائی. پھر تو ایسے محبوب ہوئے کہ فرماتے ہیں سیدنا عمر فاروق اعظم کہ میں کھلی تلوار تھا. کیا فرماتے ہیں؟ سرکار کے ساتھ میں میرا تھا جب بھی، اور سیدنا ابو بکر صدیق کے ساتھ میں تھا تب بھی میں کھلی، مگر مجھے میان میں رکھا جاتا تھا. مجھے میان میں رکھا جاتا تھا. کیا مطلب ہے؟
کہ میں سخت تھا، میں کس کے لیے؟ غیروں کے لیے۔ کس کے لیے؟ کہ جب بھی انہوں نے اسلام پہ کچھ کیچڑ اچھالا یا مصطفیٰ جان رحمت کی شان میں نازیبہ کلمات کہے یا سیدنا ابو بکر کی شان میں کچھ جسارت کیا تو میں ان کے لیے ننگی تلوار تھا ہمیشہ۔ اور زمانے نے بھی دیکھا سرکار کی بارگاہ میں جب ذوالخویسرہ نے گستاخی کیا اور یہ الفاظ اس نے کہے کہ اے محمد انصاف سے کام لیجئے۔ کیا کہا؟ ذوالخویسرہ نے کیا کہا تھا سرکار سے کہ اے محمد نے ایک جگہ جنگ سے واپس آیا اور مال غنیمت سرکار تقسیم فرما رہے تھے، اپنے دستے پاک سے سب کو دے رہے تھے۔ ذوالخویسرہ آیا، اس نے یہ جسارت کیا اور کہا کہ اے محمد یا رسول اللہ انصاف سے کام لیجئے، انصاف سے۔ یہ جملہ سیدنا عمر فاروق اعظم نے سنا کہ جلال میں آ گئے، بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ اجازت عطا فرمائیں تو میں اس کی گردن کو ابھی جدا کر دیتا ہوں۔ اللہ، اس کی یہ مجال کہ آپ کے شان میں جملے کہے، آپ کے شان میں گستاخی کرے۔ اللہ اکبر! کیا کہا تھا کہ انصاف سے کام لیجئے۔ کیا کہا تھا؟ یہ نہیں کہا تھا کہ جیسا علم غیب آپ کو ایسا جانور کو ہے، ایسا ایک پاگل کو ہے، ایسا ایک بچے کو ہے۔ اگر یہ کہا ہوتا تو حضرت عمر تو پھر بالکل ایک دم معاملہ ہی ختم کر دیتے۔ خالی یہ کہا تھا انصاف سے کام لیجئے۔ اتنی بولی حضرت سیدنا عمر بن خطاب اور صحابہ کے مابین گستاخی سمجھی گئی۔ اس پر حضرت سیدنا عمر بن خطاب نے ارشاد فرمایا کہ اجازت دیں تو میں اس کی گردن کو جدا کر دیتا ہوں، مگر پیارے مصطفیٰ نے میان میں رکھا حضرت عمر کو۔ کہ فرماتے ہیں نا کہ سرکار کے زمانے میں بھی ننگی تلوار تھا مگر مجھے میان میں رکھتے تھے۔ میان سمجھتے ہیں جس میں تلوار کو رکھا جاتا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا نہیں، سرکار نے فرمایا نہیں، سمجھتے ہو کہ یہ تنہا ہے؟ کیا فرمایا؟ سمجھتے ہو کہ تنہا ہے، اس کو مار دو کہ کام ختم ہو جائے گا؟ فرماتے ہیں نہیں، کچھ تو اس کے صلب میں ہے۔ کچھ کیا ہے؟ اس کے صلب کا مطلب پشت میں، جہاں سے منی کا اخراج ہوتا پھر اس سے بچے پیدا ہوتے ہیں، اولادیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو کچھ تو اس کے پشت میں ہے اور کچھ اپنے ماؤں کے پیٹ میں ہیں، اور اس کے پشت سے کچھ ایسی نسلیں نکلیں گی جو اسی کے مثل ہوں گی، اور یہ سلسلہ قیامت تک ہی چلے گا، یہاں تک کہ آخری زمانے میں کانا دجال اسی کے نسل سے پیدا ہوگا۔ یہ کس نے فرمایا تھا؟ ہاں، سرکار نے فرمایا تھا۔ اور حضرت سیدنا عمر، سیدنا ابو بکر صدیق کے زمانے میں بھی جب سرکار اعظم پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہراً دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد میں خلافت کا معاملہ جب آیا، لوگوں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ بنا لیا، تو اختلاف واقع ہو گیا۔ کن میں؟ زکوٰۃ کے سلسلے میں۔ کچھ لوگوں نے انکار کر دیا زکوٰۃ دینے سے، زکوٰۃ دینے سے۔ اس وقت جلال عمر ہی کام آیا، الحمدللہ۔ نہیں، جلال عمر نے سیدنا صدیق اکبر کی استقامت کام آئی۔ اس زمانے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت نرم پڑ گئے، اور سیدنا صدیق اکبر نے ارشاد فرمایا کہ تم مالوں کی زکوٰۃ کی بات کرتے ہو، جن رسیوں میں اونٹوں کو باندھے جاتے ہیں ان رسیوں کی زکوٰۃ نہیں ادا کرو کہ تب بھی میں تم سے قتال کروں گا، جنگ کروں گا، یہاں تک کہ تم زکوٰۃ دینا شروع کر دو۔ سیدنا عمر بارگاہ سیدنا صدیق اکبر میں آئے اور کہنے لگے کہ ابھی نیا نیا معاملہ ہے، پیارے مصطفیٰ کو دنیا سے تشریف لے گئے ہوئے ابھی چند ہی دن ہوئے، اتنی سختی اگر آپ فرمائیں گے تو لوگ دور ہو جائیں گے، سب الگ ہو جائیں گے۔ مگر قربان جو کتنے ہمت والے تھے سیدنا ابوبکر صدیق، کتنے بہادر تھے، کتنی ہمت تھی۔ ایک طرف تو منکرین زکوٰۃ کا مسئلہ، ایک طرف سرکار نے اپنے زمانے میں وصال پاک سے ظاہراً دنیا سے تشریف لے جانے سے چند گھنٹہ پہلے سرکار نے حضرت اسامہ بن زید کے ساتھ ایک لشکر کو بھیج دیا تھا جنگ کے لیے۔ لوگوں نے کہا کہ ان کو بھی بلا لو۔ اب وہ فتنہ الگ، منکرین زکوٰۃ کا فتنہ الگ، چہار جانب سے فتنے پیدا ہوئے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو استقامت علی الشریعت بنا کر کے بھیج دیا تھا۔ تو پیارے مصطفیٰ کے سچے خلیفہ، آپ نے فرمایا کہ نہیں،
جن کو میرے مصطفیٰ نے بھیجا اپنے زمانے میں ان کو بلاؤں گا نہیں۔ اگر رسول پاک کو یہ منظور نہ ہوتا، نہ چاہتے تو نہیں بھیجتے تھے۔ میرے مصطفیٰ نے بھیجا ہے اور میں ان کو جب تک کہ جنگ سے واپس خود نہیں ہوں گی، جب تک کہ میں ان کو، اور رہا مسئلہ زکوٰۃ کا، تو رسیوں کی زکوٰۃ نہیں دیں گے تو اس پر بھی میں۔ حضرت عمر نے جب آپ کی بارگاہ میں آ کر کے عریضہ پیش کیا تو حضرت نے فرمایا کہ اے عمر، تمہارا وہ جلال کہاں گیا؟ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ عمر تو بہت جلالی تھے آپ، بڑا جلال آپ کو آ جاتا تھا، مگر آج آپ کا وہ جلال کہاں ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھایا، اور پھر آپ کے سمجھانے کے مطابق آپ خاموش ہوئے، تو آخر میں آپ نے اقرار فرمایا کہ حق وہی تھا جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے۔ اسلام نے آپ کی استقامت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو مضبوط فرما دیا۔ اگر اس وقت اگر ایسے معاملات پیش آتے تھے تو پھر تو ہمیشہ کے لیے مسئلہ کھڑا ہوتا تھا، کوئی بھی اٹھ کر کے کھڑا ہوتا میں اس کو نہیں مانتا ہوں، مسئلہ سب ڈھیلا ہوتا ہو، بہت سارے لوگ انکار کر بیٹھتے تھے، مگر کہیں کہیں سختی بہت کام آتی ہے۔ جہاں شدت سختی کو کہیں گے، شدت سختی کی جہاں ضرورت پڑتی ہے وہاں سخت رہنا پڑتا ہے، اور جہاں نرمی کی ضرورت پڑتی ہے وہاں نرم بھی رہنا پڑتا ہے۔ اور یہ صفات کس کی ہیں؟ صحابہ کرام کی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اشداء علی الکفار ورحماء بینہم، کافروں پر بہت سخت تھے اور مسلمانوں میں بڑے رحم دل تھے۔ کیسے تھے وہ؟ ایسے ہے، مسلمانوں کو آپس میں رحم دل رہنا چاہیے، محبت کے ساتھ رہنا چاہیے، آپس میں نفرتیں نہیں رکھنا چاہیے، دل میں بغض، عناد، کینہ، غرور، گھمنڈ نہیں رکھنا چاہیے۔ مسلمان ہے، غریب ہے تو کیا ہوا، ہے تو مسلمان۔ اور میرے مصطفیٰ نے فرما دیا کل مومن اخوہ، ہر مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو کیسے بھی ہو ہے تو آپ کے بھائی، اس لیے آپس میں نفرتیں نہیں، محبت رکھنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہم اور آپ کو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کے مقدس بارگاہ سے فیض یاب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔